بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے شمائل ترمذی شریف کے حوالے سے کچھ مختصر سا تعارف پیش کیا تھا۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ حضور کے حسن کا تذکرہ ہو رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ ایک عضو کا خوبصورت ہونا، اعضاء میں سے ایک عضو کا خوبصورت ہونا اور بات ہے، آنکھ کا خوبصورت ہونا، آنکھ مبارک کا، کان مبارک کا خوبصورت ہونا، لب مبارک کا خوبصورت ہونا، ماتھا مبارک کا خوبصورت ہونا، انگلی مبارک کا خوبصورت ہونا، یہ الگ بات ہے۔ اور مطلقاً خوبصورتی یہ ہے کہ حضور حسین و جمیل تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی ایسی جگہ تشریف لے جاتے جہاں اندھیرا ہوتا تو فرمایا وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضور کے حسن کا کمال تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ خود حسین ہو، وہ خود روشن ہو، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یہ تھا کہ آپ اندھیرے میں جاتے تھے روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ حضور خود تو حسین و جمیل تھے، حضور دوسروں کو بھی حسین و جمیل بنانے والے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہ حضور تو خود تو چمکدار ہیں، خود تو حسین و جمیل ہیں، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور دوسروں کو بھی چمکا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی حسین و جمیل بنا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور کے نور کی برکت سے مدینہ منورہ منور ہو گیا تھا۔ یہ حضور کے نور کی برکت تھی کہ مدینہ شریف منور ہو گیا۔ اور یہ جو امام قرطبی نے، ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، امام قرطبی نے جو فرمایا کہ حضور کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے کہ حضور کا حسن چھپا کے رکھا ہے، اور یہ بالکل اصلی بات ہے، بالکل حق اور سچ بات ہے۔ وہ کیسے؟ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے بروز محشر، حساب و کتاب ہونے کے بعد، تو فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمیں جس طرح اپنے گھر کا رستہ معلوم ہے نا، دنیا میں ہم صبح شام آتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر آتے ہیں، تو ہمیں رستہ معلوم ہے اپنے گھر کا۔ کہا کہ جنت میں جب انسان جا رہا ہوگا جنتی، تو جنت کے اندر جو اس کا گھر ہوگا اسے اس سے بھی زیادہ رستہ اس گھر کا معلوم ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک فرشتہ ہوگا جو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوگی فرشتے کی کہ تم نے اسے، پروٹوکول مل رہا ہے نا، جنتی ہے، تم نے اس شخص کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے جنت کو۔ کہا وہ فرشتہ اتنا حسین و جمیل ہوگا، اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت نہ دیتا تو وہ اس فرشتے کو معاذ اللہ خدا سمجھ کے سجدہ کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت عطا نہ فرماتا۔ یہ حسن ایک فرشتے کا ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جنتی کو اس کے گھر تک پہنچائے۔ حوروں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اتنی سی جھلک حور کی، عام سی حور کی اگر اتنی سی جھلک ظاہر کر دی جائے دنیا میں تو دنیا ماند پڑ جائے، دنیا کا حسن پھیکا پڑ جائے۔ حور کی بات بتا رہا ہوں، اور اگر جو حوروں کی سردار ہو اس کے تو حسن کے کیا ہی کہنے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، حوریں، یہ وہاں کے غلام، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتیوں کے خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں پھر اس ہستی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے صدقے میں تمام کائنات مارز وجود میں آئی، جس ہستی کے صدقے میں تمام کائنات کو حسن ملا۔ یہ سورج بھی جس کے نور کی وجہ سے جگمگا رہا ہے، یہ چاند بھی جس کے نور کے صدقے میں چکمگا رہا ہے، یہ ستارے جس کے قدموں کی دھول کے صدقے جگمگا رہے ہیں، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ یہ حوروں کا حسن اتنا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے ذرہ برابر دنیا میں تو دنیا کا حسن مان پڑ جائے۔ تو مجھے پھر بتائیں کہ حوروں کا حسن اور حضور کے حسن کو اگر مقابلہ کرایا جائے تو حضور کے حسن کے برابر حوروں کے حسن ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو جس کے صدقے حوروں کو حسن ملا، پھر اس ہستی کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو چھپائے رکھا، اور حضور کے خصائل اور حضور کے خصوصیات، حضور کے حسن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور کے دیدار کی تمنا جگمگا اٹھے، حضور کے دیدار کی آرزو جگمگا اٹھے، خواہش ہو ہمیں کہ ہم حضور کا دیدار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کو باادب طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر شمائل ترمذی شریف کا پہلا باب شروع کریں گے، جس کے اندر 15 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔